کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر کچھ لاکھ روپے آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں یا کسی بڑے مدرسے کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے آج اس ویڈیو کا موضوع جو ہے وہ آپ حضرات ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کے ہی پہچان چکے ہیں کہ میرے آج کے اس ویڈیو کا موضوع ڈریم 11 جو گیم آج کل بہت مشہور ہے، وہی چیز آج میرے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے۔ تو ناظرین، ایک بات سمجھیں کہ جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے، چاہے وہ بعد میں اسلام قبول کرے یا چاہے وہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہو، تو اس وقت ایک مسلمان بننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، ان کے احکام کو مانتا ہے، ان کے نبیوں کو مانتا ہے، ان کے رسولوں کو مانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام بتائے ان میں سے دو قسمیں، ایک ہے اوامر جن کا حکم کیا، ایک ہے نواہی جن سے روکا۔ تو ان تمام چیزوں پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے، جو اوامر ہیں ان پر عمل کرتا ہے اور جو نواہی ہیں ان سے رکتا ہے۔ ناظرین، ڈریم 11 ایک ایسی گیم ہے کہ میں نے چند نوجوانوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ مجھے اس کی ڈیٹیل بتا دیں، یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کے کہنے کے مطابق، انہوں نے مجھے جو بتایا، ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ ڈریم 11 ایک ایسی ایپ ہے، ایسی اپلیکیشن ہے کہ جس پر ایک قسم کا یعنی کہ سٹا لگایا جاتا ہے۔ اب سٹا کیا ہے کہ جس پر بہت سارے لوگ گیم لگاتے ہیں، یعنی کہ ڈریم 11 ایک میچ کے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے والی بال ہو، فٹ بال ہو، ہاکی ہو، جو بھی ہو، اس پر ایسے میچ لگتے ہیں، جو میچ بالکل حقیقت میں کھیلے جاتے ہیں، لیکن جو یہاں پر جو سٹا لگانے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں میں ہوں، ہزاروں میں ہوں، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے 10 روپے، 50 روپے، 30 روپے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس گیم میں ایڈ کرتے ہیں۔ ایڈ کرنے کے بعد اپنی طرف سے وہ ایک ٹیم بنا لیتے ہیں، اور جو ہی وہ ٹیم بنتی ہے، جب میچ لگتا ہے تو میچ لگنے کے بعد جس کی ٹیم زیادہ پوائنٹس حاصل کرتی ہے وہ جیت جاتی ہے، اور اس کو 30 روپے کے بدلے میں ہزاروں روپے مل جاتے ہیں، بلکہ لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے تک کی بات پہنچتی ہے، کروڑوں روپے بھی مل جاتے ہیں۔ اور ایسا کم پھر دوسرے نمبر پہ آنے والے کو اس سے کم ملتا ہے، تیسرے پہ اس سے کم، کرتے کرتے تقریباً 50 to 80% لوگوں کو پیسہ کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اور جو باقی 30% بچتے ہیں یا 40% بچتے ہیں ان کو بالکل بھی پیسہ نہیں ملتا۔ تو یہ ہے ڈریم 11 کی حقیقت، جو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا بالکل جوا ہے، یہ سٹا بازی ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر اس چیز کا ایک طریقہ تھا کہ یہ جائز ہوتی، یہ کھیلنی جائز ہوتی، اس کا ایک طریقہ تھا، وہ یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر اس گیم میں کوئی ٹیم لگاتا بھی، لیکن پیسے نہ ہوتے لگانے، پیسے کسی کو نہیں لگانے ہوتے، صرف ایک اندازے سے یعنی کہ ٹیم لگا لیتے، پھر اگر کوئی جیت بھی لیتا، اگر وہ پیسے لے بھی لیتا تو اس میں گنجائش تھی۔ ہم نہیں کہیں گے وہ جائز یا وہ مطلب حلال تھا یا ایسا ویسا تھا، ہم وہ نہیں کہتے ہیں وہ ضروری تھا، نہیں، بلکہ اس میں گنجائش تھی کہ وہ پیسے حلال ہوتے۔ لیکن یہ جو ہر ایک پیسے دیتا ہے اور پھر جیتنے والے ہی پیسے لیتے ہیں، جو ہار جاتے ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے، یہ ایک سٹا بازی ہے۔ آپ دیکھو جوا وغیرہ بھی، ان میں بھی یہی ہوتا ہے، جو کہ حرام چیزیں ہیں۔ 4-5 آدمی ہیں جتنے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، جو جیتتے ہیں وہ پیسے لے لیتے ہیں اور جو ہار جاتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں پیسوں سے۔ تو یہ ہے ڈریم 11 کی حقیقت، جو کہ بالکل حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ میں نے بذات خود بہت سے لوگوں کو دیکھا، بچوں سے لے کر جوانوں اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جن کی ایج تقریباً 50 سے اوپر کی ہے، تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس گیم میں یعنی کہ اس حرام کاری میں، اس حرام چیز میں خود لگے ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو خود سے لگانا نہیں آتا، جو خود کھیل نہیں پاتے، خود ٹیم نہیں بنا پاتے، وہ دوسروں کو دیتے ہیں کہ ذرا آپ ہمیں ٹیم لگا کے دے دیں۔ میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے۔ اور پھر اگر کوئی پیسے جیت بھی گیا، 100 روپے، 1000، لاکھ، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں، ان کے پاس میڈیا پہنچتا ہے
اور پھر میڈیا والے ان کا انٹرویو لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے 1 کروڑ روپے جیتے، آپ نے اتنے لاکھ جیتے، آپ کتنی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور میڈیا والے کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، جن چیزوں پر فخر کرنا چاہیے، آج ہمارا ایک مسلمان بھائی، ایک مسلمان بچہ کسی مدرسے میں، کسی دارالعلوم میں ایک حفظ کرتا ہے یا مفتی کورس کرتا ہے یا مولوی عالمیت فاضلیت سے فارغ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، اس کے پاس کوئی میڈیا والا کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن ایک حرام کمانے والے کے پاس میڈیا پہنچتی ہے، ایک حرام کمانے والے کے پاس اس کی چرچا ہوتی ہے، اس کی جے جے کار ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک حافظ کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ میرا تھوڑا ٹاپک بدل چکا ہے، میں پھر اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں، وہ ہے ڈریم 11۔ تو یہ ہے ڈریم 11 کی حقیقت، جو کہ سراسر حرام ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے اس سے بچنا، کیونکہ یہ حرام ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ جو شراب نوشی ہے یا یہ جوا بازی، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ گندی چیزیں ہیں، یہ شیطان کا عمل ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چیز منع کی گئی، جو چیز حرام کی گئی، اسی کے پیچھے آج کل ہمارے نوجوان بھاگتے ہیں۔ اور آپ ایک اور بات سوچیں آگے جا کے کہ جو ہم وہ ڈریم 11 سے پیسے کماتے ہیں، چاہے وہ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، آخر ان کا کریں گے کیا؟ ان کو اپنے عمل میں لائیں گے۔ اگر ان کی ہم کوئی چیز لا کے کھاتے ہیں تو وہ حرام کمائی کی چیز ہم لا کے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اور اس کمائی سے اور اس پیٹوں کے اس جو غذا سے، جو غذا ہمارے پیٹ میں جاتی ہے، اس سے خون بنتا ہے، اور وہ خون حرام کا ہوا۔ تو مطلب صاف ہے کہ ہم نے حرام کمائی کھائی، اور اس حرام کمائی سے خون بنا، جو خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ ایک حرام کمائی کا خون ہے۔ یا ہم اس جیتے ہوئے پیسوں کو کسی ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں، جو کہ ایسی چیز پہ لگاتے ہیں جو ہمارے آگے ساتوں نسلوں یا بہت ساری نسلوں میں کام آئے گا، اور ہم کچھ دن بعد، کچھ مہینے، کچھ سالوں بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ان پیسوں کا جو ہم نے اپنے آگے آنے والی پشتوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ہم ان پیسوں کا حساب وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے، اور ان پیسوں سے فائدہ یا اس جائیداد سے فائدہ ہماری نسلیں اٹھائیں گے۔ ہر طرف سے ہم گھاٹے میں ہیں۔ جب ہم حرام کمائی کما کر اپنے لیے چاہے وہ ذخیرہ رکھیں یا اپنے جائیداد میں رکھیں یا اپنے وارثوں کو دیں، تو اس وقت بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ وارثوں کا کیا ہے کیا نہیں ہے وہ اپنا خود دیکھیں گے، لیکن حرام کمائی کی وجہ سے ہم اس وقت اس مصیبت میں پھنس جائیں گے جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ اگر تم نے یہ کمایا تو کہاں سے کمایا۔ ناظرین، میرا یہ کہنے کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈریم 11 گیم آج کل کے بچے کھیل رہے ہیں، نوجوان کھیل رہے ہیں، اس سے یہ باز آ جائیں اور سمجھیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں یا کسی بڑے مدرسے کا فتویٰ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے بالکل اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور بالکل حرام یہ نہیں کہ جائز ہے یا یہ نہیں کہ استعمال کر سکتا ہے، چاہے امیر ہو غریب ہو، کتنی بھی پیسوں کی کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس چیز کو بالکل نہ کھیلے، وہ ایک دم حرام ہے۔ کچھ لوگ تو بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر کچھ لاکھ روپے آ بھی جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اگر آپ کو کھانا ہی ہے تو حرام کی چھوڑ کر حلال کی کمائی کر لو۔ ارے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حلال کی کمائی اگر کم ہی ہوگی تو حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہوں، کل کوئی ایسا راستہ کھول دیں کہ جس کے ذریعے آپ بہت پیسے کما لیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ لیکن ایسا سوچے گا کون؟ ایسی عقل کس کے پاس ہے؟ ایسا سوچے گا کون؟ ہمیں تو پیسوں سے مطلب ہے، چاہے جہاں سے آئے، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میرے جو بھی میں نے آپ سے حضرات سے کہا، جو بھی میں نے کہنے کی کوشش کی، شاید کہ مجھے کہنا نہ آیا ہو، لیکن آپ حضرات تک میں یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ جو بھی یہ ڈرامہ بازی آج کل کی جو گیمیں ہیں، چاہے وہ ڈریم 11 ہو یا باقی چیزیں ہوں، ان تمام سے آپ دور رہیں۔ یہ بالکل حرام ہیں۔ ان پیسوں سے آپ اپنے پیٹوں میں بلکہ اپنے اندر ایک آگ بھر رہے ہیں جو جہنم کی آگ ہے، اور اس کا حساب آپ کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان تمام باتوں کو اچھے سے سمجھے ہوں گے۔ میرا جو یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ کو لگے کہ میں نے یہ باتیں جو کہی یہ بالکل سچی ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے سے کوئی ان چیزوں سے باز آ جائے تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔